حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 40 دن تک۔ ایسا کون سا پھل ہے جس میں بیج نہیں ہوتا؟ کیلا۔ کون سی عبادت ہے جو بغیر زبان کے بھی کی جا سکتی ہے؟ آنسو بہا کر کی گئی توبہ۔ کون سا گھر برباد نہیں ہوتا چاہے اس میں کچھ نہ ہو؟ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے۔ سب سے پہلے حرام کردہ چیز کیا تھی؟ شراب تھی۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے ایک رات میں 8 بیٹے فوت ہوئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ انڈے کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور وہ پانی سطح پر تیرنے لگ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تازہ انڈا پانی میں ڈوب جاتا ہے جبکہ پرانا یا خراب انڈا پانی کی سطح پر تیرتا ہے کیونکہ اس کے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے مگر قبر تک نہیں جاتی؟ مال و دولت۔ کون سا لفظ انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے؟ استغفار۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے مگر دنیا والے اسے کمزوری سمجھتے ہیں؟ آنسو۔ عورت کو جلدی بوڑھا کرنے والی چیز کیا ہے؟ غم اور پریشانی۔ کون سی چیز ہے جو دعا کے بغیر بھی ملتی ہے لیکن شکر کے بغیر چھن جاتی ہے؟ نعمت۔ جھوٹ بولتے ہی کون سا عضو گرم ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہی دماغ اور چہرے کا حصہ خصوصاً ناک اور پیشانی گرم ہونے لگتا ہے کیونکہ اس وقت ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ کمزور خون کی گردش یا آئرن کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ مستقل ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کیا؟ فرعون کے محل کو۔ کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے؟ ایسی عورت جو وفاداری، خلوص اور سچی محبت سے کسی مرد سے تعلق رکھتی ہے تو وہ مرد مرنے کے بعد بھی اس کی یادوں، دعاؤں اور دل سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایسا کون سا رشتہ ہے جو نکاح سے پہلے بھی حلال ہوتا ہے اور بعد میں بھی؟ ماں کا رشتہ۔ کون سا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور قبر میں بھی؟ والدین کا نافرمان۔ نہار منہ پانی پینے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ نہار منہ پانی پینے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بعض روایتی طبی اقوال کے مطابق یہ قبض، تذابیت اور جلدی امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ سموسہ کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ زیادہ سموسہ کھانے سے موٹاپا، تیزابیت، کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ تلی ہوئی اور چکنائی والی چیز ہے۔ جماہی روکنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جماہی روکنے سے کان یا جبڑے میں درد، سر درد یا دماغی دباؤ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماہی کو چھپانے اور ہاتھ سے روکنے کی ہدایت فرمائی مگر اسے روکنے یا دبانے کا نہیں کہا۔ ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب دعائیں لٹائی نہیں جاتی؟ تہجد کا وقت۔ کالا گلاب کہاں پایا جاتا ہے؟
کالا گلاب ترکی کے ہالفیٹی نامی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے نایاب ترین پھولوں میں سے ایک ہے جو مخصوص مٹی اور پانی کی وجہ سے اگتا ہے۔ اس کا پھول کا رنگ گہرا جامنی یا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ کون سی چیز زندہ سے مردہ پیدا ہوتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتی ہے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا، جبکہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا ہوتی ہے۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جیسے انگور کا خشک دانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی؟ سورہ حج آیت نمبر 39۔ یہ آیت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی جب مسلمانوں کو پہلی بار ظلم کے خلاف دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ وہ کون سے نبی تھے جنہیں سب سے زیادہ خوبصورتی عطا ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ چہرے پر تازگی اور حسن کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ وضو کرنا اور درود شریف پڑھنا۔ وہ کون سی عادت ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ دینا۔ کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ گلاب کا پودا۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ 40 دن ہے۔ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بغیر غسل کے جمعہ کی نماز پڑھ لے تو نماز درست ہے، لیکن غسل کرنے سے ثواب اور صفائی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ مسجد میں۔ کون سی نعمت جو مل جائے تو آزمائش بن جاتی ہے؟ دولت مل جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ کون سا عمل والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حق رکھتا ہے؟ صلہ رحمی۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حج کا ذکر قرآن میں کہاں آیا؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 97 میں۔ کون سا وقت ہے جب اللہ خود بندے کے قریب آتا ہے؟ تہجد کا وقت۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ کون سی دعا ماں باپ کے لیے کبھی رد نہیں جاتی؟ نیک اولاد کی دعا اور میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ کون سا انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت میں ہوگا؟ جس نے وقت ضائع کیا۔ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا حساب سخت ہوگا۔ کون سی چیز ہے جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی لیکن دل کو زخمی کر دیتی ہے؟ زبان۔ کون سا لباس ہے جو بدن پر نہیں پہنا جاتا پھر بھی عزت بڑھاتا ہے؟ تقوی پرہیزگاری۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سانپ کتنے کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے؟ سانپ کی بینائی بہت محدود ہوتی ہے۔ زیادہ تر سانپ صرف چند میٹر، تقریباً 10 سے 20 میٹر تک ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حرارت، لرزش اور خوشبو کے ذریعے اپنے شکار کو محسوس کرتے ہیں۔ سانپ آنکھوں کے بجائے زبان اور حرارت محسوس کرنے والے اعضاء سے زیادہ کام لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کون سا تھا؟ علم حاصل کرنے کا حکم۔
بیوی کے جسم کے کس حصے کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ شوہر بیوی کی محبت کا اظہار بوسے یا جسمانی قربت سے کر سکتا ہے، یہ جائز اور ثواب کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ بیوی کے جسم کے کسی حصے کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلامی لحاظ سے بے بنیاد اور غلط ہے۔ اسلام کے مطابق دنیا میں پہلے مرغی آئی یا انڈا؟ اسلامی نقطہ نظر سے پہلے مرغی آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مکمل شکل میں پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر پیدائشی عمل کے براہ راست پیدا کیا گیا۔ لہذا عقیدہ یہی ہے کہ مرغی پہلے آئی، پھر اس نے انڈا دیا۔ پانی پینے سے مرد کا کون سا عضو خراب ہوتا ہے؟ زیادہ پانی پینے سے گردے اور دل پر بوجھ پڑ سکتا ہے، اور بعض اوقات سوڈیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے، جو جسمانی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ پنیر کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ پنیر کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم، پروٹین اور وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، جو ہڈیوں اور دانتوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کون سا دروازہ جنت کے بیچوں بیچ ہے مگر اکثر لوگ بند کر لیتے ہیں؟ صبر کا دروازہ۔ کون سا عمل ہے جو دل کو صاف اور زبان کو میٹھا بنا دیتا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ کون سا دروازہ ہے جو دنیا میں کھلے تو جنت کا راستہ بنتا ہے؟ والدہ کی خدمت۔ ایسا کون سا دروازہ ہے جو بند ہونے کے بعد بھی امید باقی رکھتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ کون سا کلمہ ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے، اور اس سے جوڑوں کا درد، نظام ہاضمہ کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ سفید سیب کہاں پایا جاتا ہے؟ سفید سیب خاص طور پر افغانستان، ترکی اور امریکہ کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں؟ غرور اور تکبر کی۔ وہ کون سے بادشاہ تھے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے؟ محمود غزنوی۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں نازل ہوا؟ سورہ الاحزاب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کون سے کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ اجوا کھجور کھانے سے۔ عورت کے کھلے بال رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ روایات کے مطابق شیطانی اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ کون سا گناہ ایسا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما سکتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ موت کے وقت یا مرنے کے بعد قبول نہیں ہوتی۔ وہ گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ کون سی عورت تھی جس کی دعا سے بارش ہوئی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ عظیم خاتون ہے جن کی دعا اور صبر سے پانی زمزم اور بارش عطا ہوئی۔ گھر میں کپڑے کس جگہ لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ واش روم میں کپڑے لٹکانے سے۔ دنیا و آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون ہیں؟ صبر کرنے والے لوگ۔ جائے نماز پر بیٹھ کر وظائف کرنا کیسا ہے؟ جب تک جائے نماز پر بیٹھے رہیں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔
کون سا شخص روز نہانے کے باوجود پاک نہیں ہوتا؟ جو شخص دل سے ناپاک ہو، یعنی گناہوں، حسد، کینہ یا کفر میں ڈوبا ہو، وہ روز نہانے کے باوجود پاک نہیں ہوتا۔ حدیث کے مطابق جلد سونے والا کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ حدیث کے مطابق جلد سونے والا فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہ ہو۔ کون سا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے؟ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے والد۔ حدیث کے مطابق دیر سے سونے والوں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ حدیث کے مطابق دیر سے سونے والوں کو فجر کی نماز قضا ہونے، فتنوں میں مبتلا ہونے اور عبادت و صحت میں کمی جیسے نقصان ہوتے ہیں۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے؟ سورہ الرحمن میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ مریض کی عیادت کرنا۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اسلام قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح کب ڈالی جاتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح 120 دن کے بعد ڈالی جاتی ہے۔ کون سا وقت ہے جب دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو کیا کھانا چاہیے؟ اگر پیٹ میں درد ہو تو ابلے چاول، دہی، کیلا، سبزیوں کا شوربہ، ادرک یا سونف کا قہوہ کھانا چاہیے اور چکنی، تیز مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کس ملک میں ہوئی؟ سعودی عرب میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ سورہ التوبہ میں ہے۔ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ نیک اعمال، خاص طور پر اچھے اخلاق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ منافقین جنہوں نے دھوکہ دہی سے ایمان کا دعویٰ کیا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرے گا۔ کون سی چیز انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ درود شریف پڑھنا، سورہ ملک کی تلاوت اور نیک اعمال، یہ سب انسان کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پر خارش ہو تو کیا پیسے ملتے ہیں؟ ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں، یہ ایک روایتی عقیدہ ہے جو مختلف علاقوں میں مشہور ہے، مگر اسلامی یا سائنسی طور پر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ماں باپ کے کون سے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ شریعت کے مطابق ہر شخص اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے،
لیکن ماں باپ کے حرام رزق، بد دعاؤں، ظلم، دین بیزاری اور قطع رحمی جیسے گناہوں کے اثرات بچوں پر پڑ سکتے ہیں۔ عورت کی ٹھوری پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ عورت کی ٹھوری یا چہرے پر بال آنا ایک طبی میڈیکل مسئلہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جسمانی یا ہارمونی تبدیلیوں کی علامت ہوتا ہے۔ یہ کوئی روحانی یا نحست کی علامت نہیں ہے۔ کون سا فرشتہ دن میں 2 بار انسان کے گھر آتا ہے؟ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو دن میں 2 بار مومن بندے کے گھر آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا تصویر یا جنابت کی حالت میں انسان ہو، اور ہم دن میں 2 بار مومن کے گھر آتے ہیں۔ کس عمل سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ سچی ندامت، اخلاص، گناہ ترک کرنے کا عزم اور نیک اعمال کے ذریعے کی جانے والی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیا بغیر وضو اذان دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بغیر وضو اذان دینا جائز ہے۔ وضو اذان کے لیے شرط نہیں ہے۔ جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت کی نشانی ہے؟ روایتی حکمت کے مطابق ہتھیلی، تلوے یا پیشانی پر تل ہونا دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل دولت تقوی اور نیکی میں ہے۔ جس شخص پر جادو ہو اس کی 5 علامات کیا ہیں؟ بے وجہ شدید ذہنی الجھن اور الجھی ہوئی سوچ، راتوں کو ڈرنا، خوفناک خواب آنا اور نیند نہ آنا، بدن میں بے وجہ درد یا کمزوری، گھریلو جھگڑے اور نفرت پیدا ہونا، عبادت سے دل ہٹ جانا۔ خواب میں کیا دیکھنا کامیابی کی علامت ہے؟ خواب میں قرآن، سفید لباس، سبز باغ، کعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نورانی منظر دیکھنا، یہ سب کامیابی، روحانی ترقی اور اللہ کی رضا کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب کی اصل تعبیر خواب دیکھنے والے کے حالات، اعمال اور نیت پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک ہی خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر خواب پریشان کن یا الجھا ہوا ہو تو کسی صالح دیندار اور صاحب علم سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ میدان حشر میں لوگوں کو بلانے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر ہوگا؟ میدان حشر میں لوگوں کو جمع کرنے اور سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا ہے۔ کون سا عمل جسمانی اور روحانی پاکیزگی دیتا ہے؟ وضو وہ عمل ہے جو انسان کو جسمانی طور پر صاف اور روحانی طور پر پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ نہ صرف طہارت ہے بلکہ عبادت کا دروازہ بھی ہے۔